کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و آگہی۔ ناظرین، آج تھوڑا چمک دھمک کا سلسلہ ہے اور گرینری آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ گرینری محسوس کیوں نہ ہو ناظرین؟ گرین کلر جو ہے ہمیشہ ہم نے سنا ہے امن کا نشان ہے، امن کی نشانی ہے نا جی، ایسے ہی ہے کچھ۔ میں کہا کہ غلط نہ بول جاؤ نا، پتہ نہیں چلتا، غلط بھی بندہ بول ہی جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، امن ہمیں پیغام دیتا ہے، پاکستان کا نام دیتا ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں ایک پیغام کو لیے اجاگر رہتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور کیوں نہ امن کا پیغام دے کہ آج 14 اگست ہے ناظرین کرام۔ 14 اگست کا دن کیا ہے؟ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ بالکل پاکستان آزاد ہوا تھا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اے سی میں سکون کے ساتھ، میرے ارد گرد چہل پہل ہے اور ہاتھ میں میں نے جھنڈا تھاما ہوا ہے۔ بابا جی قائد اعظم بابا قوم کی تصویر بھی نمایاں ہے، چاند تارہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، اور میرے سامنے کیمرہ ہے اور کیمرے کے بیک سائڈ پہ پوری ایک دنیا ہے، اور خوبصورت سی دنیا ہمیں سجی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، جب بچپن میں ہم پڑھا نہیں کرتے تھے نا، جب ہم بڑے ہو گئے تو ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا پلیٹ میں بنا بنایا مل گیا نا، اس سے تم مست ہو، اور یہ معاشرے میں ہمیں آوازیں سننے کو ملتی تھی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، یہ پلیٹ میں بنا بنایا خوبصورت سجا ہوا ہمیں پاکستان مل گیا ہے، اسی وجہ سے تو میں مست ہوں۔ میں اپنے ملک کو اپنا نہیں سمجھتا، میں اپنے ایریے کو اپنا ایریا نہیں سمجھتا، میں اپنی گلی کو اپنی نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں میرا تھوڑی ہے، کسی اور کا ہے۔ ارے بھائی، یہ پورا پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان ایسے نہیں بنا ناظرین۔ جب قائد اعظم لاہور میں انتظار کر رہے تھے نا، یہ واقعات تو بہت سے ہیں جو بہت سنایا جاتا ہے اور جو سنا گیا ہے اور جو دیکھا گیا ہے۔ جب وہ ٹرین آتی ہے نا ہندوستان سے پاکستان کی طرف، تو سب خوش ہوتے ہیں کہ ٹرین کے اندر تمام مسافر خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جب وہ ٹرین آ کر رکتی ہے تو اندر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان ہمیں ایسے ملا تھا۔ پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا کہ ہم رات کو سوئے، خواب آیا، صبح اٹھے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں ناظرین کرام۔ ان قربانیوں کو عبور کر کر ہم آگے پہنچتے ہیں تو ہمیں پاکستان ملتا ہے۔ قربانیاں کس کی ہیں؟ جوانوں کی جوانیاں لٹی ہیں ناظرین کرام، ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی ہیں ناظرین کرام، ہمارے بزرگوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ناظرین کرام، اور بڑے ہی برے طریقے سے ہماری قربانیاں، ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ افواج پاکستان کی محنت، ان کی کاوشوں کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنی افواج کی کاوشوں کو کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ یہ ہم ہرگز نہیں بھلا سکتے۔ آج اگر ہم پاکستان میں آزادی منا رہے ہیں، یہ تو سب انہی کا کارنامہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے، جب یہ ہمیں پاکستان ملا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ جتنا احترام کریں گے، یقیناً یہ پاکستان ہمیں اور خوشیاں دیتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، بالکل خوشیاں منانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، بڑوں کا بھی اور بچوں پر شفقت بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان اور پاکستانیت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ آج ہم 14 اگست کی خوشیاں منانے کے لیے حاضر ہیں جی، اور ہمارے ساتھ آج بہت پیارے پیارے معزز مہمان موجود ہیں، پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام، خیر یہ بعد میں کروں گا، لیکن اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں۔ بہت پیاری شخصیت، لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، محسن ہیں پیارے، میری مراد محترم مقام جناب مفتی امتیاز کشمیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم امتیاز بھائی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان، آپ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے، اور یقیناً کشمیری ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی کشمیری ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم مل کر آج جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے بھی ماشاء اللہ ہاتھ میں جھنڈا
تھاما ہوا فلیگ جس میں قائد اعظم کی تصویر بھی نمایاں ہے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اور آپ کی مسکراہٹ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے اور یہ مسکرانا چاہیے، ویسے بھی یہ سنت ہے. بالکل جی، آپ ہی سے ہم نے سنا ہے. آپ کے ساتھ دوسری جو ہماری معزز مہمان ہیں، بہت پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں. آج یہ بھی جشن آزادی کی خوشیاں منانے ہمارے درمیان موجود ہیں. میری مراد محترمہ ندا یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. آپ کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات چیت بھی کریں گے بیکاز آپ ٹیچر بھی ہیں. آپ پاکستان کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی یہ بھی آپ سے جانیں گے اور کلام بھی سنیں گے. آپ کو بھی بتائیں، مفتی صاحب آپ کو بھی بتائیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے دو ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں باقاعدہ. آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے بچوں کی جو خوشیاں ہیں وہ کیسے کسی سے کم رہ سکتی ہیں، اور جشن آزادی کی خوشی اور بچے ہمارے ساتھ نہ ہو ایسا ممکن ہے. یہ جو ابھی میں بچی کا تعارف کرا رہا ہوں، لاسٹ ٹائم جب یہ بچی آئی تو اس نے کہا کہ میں نور جہاں بن چکی ہوں. تو میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے ایک ہمیں کیا کہتے ہیں نور جہاں کا ملی نغمہ جو نور جہاں نے پڑھا ہے، گیت گایا ہے، وہ انہوں نے سنایا. آج میں نے نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ یہ بچی مکمل طور پر نور جہاں بن کر آئی ہیں. اور انہوں نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ حامد بھائی میں انکل میں نے کہا جی. انہوں نے کہا میرے پاس اتنے سارے ایوارڈ ہیں. تو میں نے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا گھر پہ ہیں. تو میں نے کہا وہ لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا آپ کی ٹیبل کم پڑ جائے گی. میں نے کہا واقعی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کم پڑ جائے گی. آج جب یہ لے کر آئی مجھے اندازہ ہوا. پھر یہ بھی مجھے بتا رہی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ گھر پہ ہیں. وہ لے کر آ نہیں سکی نا، کانچ کی تھی، بھاری تھی، ٹوٹ جاتی. وہ ڈر بھی تھا. جو اچھی ہیں وہ گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، جو بس جو نارمل سی ہیں وہ لے کر آ گئی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بہت پیارے انداز میں گیت بھی گاتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، نور فاطمہ، جو کہ کہتی ہیں میں نور جاؤں. السلام علیکم نور فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں. بالکل شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. آج آپ نور جہاں بن کے آئی ہوئی ہیں. جی میں نور جہاں بن. تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ 14 اگست ہے، ہم سب جشن آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ ہاں میں نے اپنے گھر میں جھنڈیاں بھی لگائی ہیں اور جھنڈے بھی لگائے ہیں بڑے والے، اور لائٹیں بھی لگائی ہیں. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں جی. وہ آپ اپنے بچوں کو نا منع کیے گا باجے لینے سے. وہ کیوں؟ کسی کا دل چھوٹا ہوتا ہے، باجے بجائیں گے تو وہ زمین پر گر کے بیمار ہو جائیں گے، اس لیے کوئی ڈر جائے گا، اس لیے نہیں بجانے چاہیے باجے. آپ کا یہ کہنا باجے؟ ناظرین آپ بھی اپنے بچوں کو نہیں لینے دیے گا باجے. بھائی جی دیکھ لیں، بچی نے پیغام دے دیا، یہ میں نے نہیں دیا پیغام. اور جو باجے والے ہیں مجھ پر باجے نہ بجانے لگ جائیں. بیٹا بہت اچھا ہے، باجے والوں کا بھی بزنس ہے نا، چلنے دو نا، کیا جاتا ہے، باجے بجانے دو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کسی کا دل چھوٹا ہوگا وہ بیمار ہو جائیں گے گر کے. ہاں یہ بات بھی ہے. ایک دم سے آ کر اگر اس کے کان میں آپ فون کریں گے تو وہ ڈر جائے گا. ایسے ہی آپ یہ کہہ رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل بہت اچھا کہہ رہی ہیں. اور یہی بات ہم اپنے بڑوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے. جو آج کل باجے کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا، کوئی بندہ کہیں سے بھی جا رہا ہے آوازیں ایسی اب میں وہ کر نہیں. مجھے فوجی بھائی بہت اچھے لگتے ہیں. فوجی بھائی اچھے لگتے ہیں، ملک میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں. اگر نہیں لڑیں گے تو دشمن ہمارے ملک میں گھس کے ہمیں مار دیں گے. بالکل اور صحیح. ہماری بک بھی لے لیں گے اور ہمارے اسکول بھی تباہ کر دیں گے. اس لیے مجھے فوجی بھائی اچھے لگتے ہیں. اور میڈم نور جہاں تو انتقال گئے کہیں، اس لیے ہمارے فوجی بھائیوں کو کون نغمے سنائے گا. میں نے سوچا کہ میں ہی بن جاؤں، اس لیے میں بن کے نا اپنے فوجی بھائیوں کو نغمے سناؤں گی. اور وہ گرمی میں کھڑے ہو کے لڑتے ہیں جنگ، سرحد پہ کھڑے ہو کے، اس لیے میں ان کو سرحد پہ کھڑے ہو کے نغمے سناؤں گی. بہت اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا کہ آپ نور تاکہ جہاں. ان کو جوش آئے. ابھی جوش میں نہیں، ابھی تو جوش میں ہی ہیں، ابھی بھی تو جوشیلے ہیں. وہ فل باقاعدہ جو ہے نا اسٹینڈ بائی ہوئے، وہ کھڑے ہوئے. کوئی آئے تو صحیح ہماری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھیں، آنکھ نکال دیتے ہیں. وہ آپ سے ہم بات چیت کریں گے، آپ بہت اچھا بولتی ہیں، آگے بھی بات کریں گی نا ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مائک آگے دیجیے گا. آپ کے ساتھ آپ کے بھائی موجود ہیں محمد احمد علی، یہ بھی ہمیں انشاءاللہ نغمہ سنائیں گے. لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے بچے نے بہت اچھی باتیں کی تھی، کلام سنایا تھا. محمد علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ سنائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ہیں. آج آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، ایک اچھا پاکستانی پرچم سے لت بت. یہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں 14 اگست منا کے؟ ہم نے گھر میں جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، میں نے اور میرے بھائی نے، اور لائٹیں بھی لگائی ہیں. گھر میں بڑے بڑے جھنڈے بھی لگائے. بہت اچھی بات، اور یہ لگانی چاہیے. پڑوس میں بھی لوگ جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں یا نہیں؟
जी मना रहे मना रहे हैं, ठीक है। आपसे आज आप क्या सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे हमें आज? जी क्या सुनाएंगे? नगमा। नगमा सुनाएंगे, ठीक है। आपसे हम नगमा भी सुनेंगे। इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ कश्मीरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ भाई, आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चे, ये 2 बच्चे नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, पूरे पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये जज्बा है, मेरे ख्याल से ये जज्बा मैं तो ये सोच रहा था कि जज्बा कम हो गया है, लेकिन इन बच्चों के, अब देखें नूर जहाँ बनकर बैठी, बाकायदा ये बैठी हुई, ये नूर जहाँ अपने आप में, ये कह रही मैं नूर जाऊँ, मुझे बॉर्डर में भेज दो, नगमे सुना कर उनको और जोशीला करूँगी। आप क्या कहते हैं ऐसे बच्चों के हवाले से, पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से? देखिए, आज जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम के हवाले से और जब हम बच्चों के जज्बे को देखते हैं तो बच्चे मन के सच्चे, ये ऐसी बातें कह देते हैं कि इनको कोई रोक टोक, कोई बंदा रोकने वाला या इन्हें किसी का डर नहीं होता अपने मोहब्बत के इजहार में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक पते की बात आपको बताऊं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है ना, तो हिडन तौर पर आप पर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। फिर शायद आप अपनी बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाह रहे होते हैं, आप कह नहीं पाते। तो उसके जो अवामिल हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी जो लाइफ होती है, आई मीन बच्चों की जो लाइफ है, इसमें आप बेझिझक बोल देते हैं। और क्या ही अच्छा होता है उन पेरेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे दाद भी देना चाहूँगा उन पेरेंट्स को कि जो इस तरह की तरबियत करते हैं कि जहाँ बच्चों के ज़ुबान से गालियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, जहाँ हम बच्चों की ज़ुबान से ऑल फॉल सुनने को मिलता है माशरे के अंदर, और बच्चे बेरा रवि का शिकार होते हैं, एमलेस लाइफ गुजारते हैं, वहीं जब हम इस तरह के बच्चे देखते हैं कि जो अपने सामने बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को अपने सामने रखते हुए और फिर अपने नेशन के साथ अपनी इस तरह की उल्फत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो यकीनन दिल खुश होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे जहां आपका दिल खुश होता है वहीं आपका दिल अफसुर्दा भी होता है। दिल अफसुर्दा इस बात से होता है कि इस बच्चे के अंदर जो इतना उल्फत, इतने इमोशंस हैं और कुछ करना चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बड़ा होकर इसके ये इमोशंस टूट जाएं। तो मैं लीडर से, मैं वो जो अशराफिया है उनसे यही गुजारिश करूंगा कि कहीं अपने इन बच्चों का जो इमोशंस हैं, जो इनकी जो उम्मीदें हैं, कम से कम आप उनकी उम्मीदों को बरकरार रखिएगा और अपना गिरबान देखें कि कहीं आपकी वजह से इन बच्चों के इमोशंस बर्बाद तो नहीं हो रहे। तो ये बात भी बहुत अच्छा पैगाम है, आपने तमाम बड़ों को ये पैगाम दिया कि पहले अपने आप को हम देखें, आया कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाली नस्ल को हम अच्छा पैगाम भी दे रहे हैं या नहीं? हम मोहब्बत का इजहार बंद कमरे या कैमरे के सामने कर रहे हैं या पूरे मुआशरे के सामने बाकायदा दिल की गहराई से कर रहे हैं? मुफ्ती साहब का यकीनन यही कहना है। जी बिल्कुल जी, मुफ्ती साहब आपने बहुत प्यारी बात की और यकीनन ये हमारे माशरे की ज़रूरत भी है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो दूसरी मौजूद मेहमान मौजूद हैं, निदा यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ 14 अगस्त की बात हो तो क्यों ना वहाँ हम नात भी सुने, क्योंकि 14 अगस्त हमें मनाना है, बिल्कुल मनाना है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये सदका किसका है? कमली वाले का सारा सदका, ये सारा सदका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मैं चाहूँगा हम अपने शो के अंदर नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल करें। निदा साहिबा प्लीज़। करम के बादल बरस करार आया, ये कौन
निखरे निखरे कली कली में शगुफ्तगी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान है। अल्लाह। ये दिलों की खेती हरी भरी है। बेशक बेशक करम के बादल बरस रहे हैं। बेशक जी, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि हर वक्त करम के ही बादल बरस रहे हैं। बहुत शुक्रिया निदा साहिबा, अल्लाह आपकी आवाज़ में सोज़ में बरकत अता फरमाए। और यकीनन आप हमारे प्रोग्राम में काफ़ी टाइम से तशरीफ़ लाती हैं और आपका हमेशा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको हमने ज़हमत देने की कोशिश की तो आपने उसे कबूल किया और आप तशरीफ़ लाई हैं, आपने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया। और आज 14 अगस्त से कुछ पैगाम देना चाहेंगी? 14 अगस्त बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगी इसी तरह जितनी प्यारी माशाल्लाह बात की है बच्ची ने कि यकीनन हम इसी की वजह से आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। उन लोगों को इस वक्त सोचना चाहिए जो इस वक्त जिन लोगों पे दूसरे लोग काबिज़ होकर बैठे हुए हैं, ना वो उनको खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर है, ना वो सांस ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है और हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा हर हाल में कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा वतन अता किया है। बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तसर समंदर को कूजे को समंदर में नहीं, समंदर को कूजे में, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या होता है? समंदर को कूजे में, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए नाज़रीन, हम भी इसको कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और देखें जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र आगही। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। हम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, आप भी खुशियाँ मनाएं। और एक बात और बताऊं, करीब करीब है 12 रबीउल अव्वल, उसकी भी धूमधाम से खुशियाँ मनाएंगे और इंशाअल्लाह ग्लोबल स्क्रीन पर भी आपको जश्न आज़ादी के साथ साथ जश्न ईद मिलादुन नबी, जो सारी ईदों की ईद है, उसकी भी इंशाअल्लाह हम खुशियाँ मनाएंगे और बड़े जज्बे, बड़े अक़ीदत, बड़े एहतराम से मनाएंगे। क्योंकि पिछले साल हमने कहा था ज़िंदा रहे तो अगले बरस देखना हमें, इससे भी बढ़कर जश्न विलादत मनाएंगे और इंशाअल्लाह नाज़रीन ज़रूर मनाएंगे। 14 अगस्त के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। मुफ्ती इम्तियाज़ साहब, आप हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे कुर्बानियों के हवाले से? जो फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियाँ हैं, इज़्ज़तें लूटी गईं, नौजवानों को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानियाँ किसी भी कौम के पीछे उनकी बका के लिए ज़रूरी होती हैं और यकीनन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक नज़रिए के तहत वजूद में आया था। अगर मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा पीछे लेकर चला जाऊं तो इस बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अरसा राज किया और राज करने का उसका तरीका वारदात ये था कि उसने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया। डिवाइड एंड रूल अप्लाई करने का मतलब ये था कि लोगों को तकसीम किया और तकसीम करने के बाद यहाँ पर हुकूमत की।
پھر جب ایک وقت آیا یہاں پر ایک تحریک اٹھی اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر باہر سے آ کر کوئی بندہ کیوں کر حکومت کرے، تو اس کے جواب میں یہ ہوا کہ کچھ جماعتیں، کچھ لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، اپنے مذہبی بنیادوں پر اپنے ملک کی ڈیمانڈ کرنا شروع کی۔ اسی ڈیمانڈ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کے پاس یہ فلیگ نظر آ رہا ہے، اس فلیگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف طرح کے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور اس میں جو میجورٹی جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گرین نظر آ رہا ہے۔ تو گرین رنگ جو یہ سمبلائز کرتا ہے یہ پاکستان کے اندر کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، جبکہ اس کی دوسری سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر سفید رنگ آپ کو نظر آئے گا، یہ اقلیتوں کو ظاہر کرتے ہیں، مطلب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نان مسلمز ہیں، دوسرے ریلیجن سے بھی بلونگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہاں پر مسلمز بھی رہتے ہیں، یہاں پر نان مسلمز بھی رہ سکتے ہیں، اور مسلمان ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ایک چاند نظر آئے گا، اور چاند خوشحالی کی علامت ہے، جبکہ یہاں پر یہ جو سٹار ہے تو یہ سٹار آپ کے پیس اور یہ ساری چیزیں۔ اب اس پورے ملک کے تحفظ کے اندر بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کچھ دفاع کے اندر، کچھ تعلیمی میدان کے اندر، کچھ بہت سارے محاذوں پر اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن جب بھی حفاظت اور دفاع کی بات کریں تو ہمارے لبوں پر ایک ہی نام آتا ہے اور وہ افواج پاکستان کا ہے۔ لامحالہ طور پر ہم 1971 کی وار کو دیکھیں، 65 کی وار کو دیکھیں، 1998 اور جتنی بھی وارز ہوئی ہیں، ان جنگوں میں پاکستانی افواج نے نہ صرف اپنی جانیں گنوائی ہیں، شہادتوں کا رتبہ انہوں نے اپنے نام کیا ہے، بلکہ اس ملک کو بچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور رہی بات دوسرے اداروں کی دیکھیں، اور ہر بندہ جہاں جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنے ملک کو بچانے میں کبھی ہچکچاتا نہیں ہے، اپنی جان کو پیچھے نہیں رکھتا، ہمیشہ مقدم رہتا ہے۔ تو افواج پاکستان کا کردار ہمیں ہر دفعہ بڑے ناموں میں یا ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اول صف میں ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے حساب سے جو ان کا رول ہوتا ہے وہ یقیناً انہوں نے رول پلے کیا ہوتا ہے۔ تو افواج پاکستان کو میں آج اس جشن آزادی پاکستان کے موقع پر میں انہیں کیا کروں گا، آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن اس ساری گفتگو کے بیچ میں اگر ایک شخصیت کا میں نام نہ لوں، وہ شخصیت جس نے اس وقت یہ آواز اٹھائی، وہ شخصیت جس نے اس وقت مسلمانوں کے درد کو سمجھا، جس کی اتنی وسعت نظری تھی، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس سب کنٹیننٹ کے اندر یہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اس کا حل اس نے پاکستان کی صورت میں پیش کیا، اور علامہ اقبال کے اس خواب کو جو انہوں نے 1938 میں دیکھا تھا، اور 1938 کے 30 میں دیکھا تھا، اور انہوں نے جا کر آگے 1947 میں اس کو پورا کر دیا، اور وہ نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی، اس کے بعد اس محاذ پر پاکستان کی اور پاکستان کے حصول کے لیے انہوں نے ہر جگہ آواز نہ صرف بلند کی بلکہ پریکٹیکل فاؤنڈیشن پر، گراؤنڈ پر انہوں نے کام کیا، اور بالآخر 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، چونکہ اس سے پہلے جو رول کر رہے تھے پاکستان تو تھا ہی نہیں، نہ بھارت تھا، تو اس پورے جو حصہ تھا اس علاقے کو کہا جاتا تھا سب کا بر صغیر کہا جاتا تھا، بر صغیر اس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو جو رولنگ چلتی تھی وہ برٹش رول ہوتا تھا۔ اب برٹش رول، چونکہ برٹش تو یہاں سے واپس چلے گئے ہیں، تو اب آئین کیسے بنے گا؟ تو پاکستان کا پہلا آئین بنتا ہے 1956 کے اندر، اور پاکستان معرض وجود میں آتا ہے 1947 کے اندر۔ یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ ہرڈلز آئے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات بھی ہوتی ہے، اور وہ ایمبولینس جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر پھر ان کا آخری وقت آتا ہے، اور پاکستان کو اور زیادہ مستحکم اور زیادہ ترقی کی طرف وہ لے کے جا سکتے تھے کہ اگر وہ بانی کچھ سال اور زندہ رہتے
10 साल ही अगर वो जिंदा रहते तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए और कर सकते थे, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम अगर आज के दिन में ना लूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। 1948 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से चल बसे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अफवाज पाकिस्तान और हर वो शख्स जो इस मुल्क के लिए लॉयल है, जो इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी देता है, और हर वो शख्स जो इस मुल्क के लिए मोहब्बत रखता है, मैं उसे सैल्यूट पेश करता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने बात की, और जिस तरह आपने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया, यकीनन ये काबिल दीद है। और यकीनन अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हर पाकिस्तानी ने उस वक्त कुर्बानी दी, तभी जाकर हमें ये सुनहरा प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान हमारे सामने आए। नाजरीन, बात तो है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, जश्न आज़ादी की खुशियाँ, बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे मन के सच्चे। नूर फातिमा, आप मन की सच्ची हैं? माइक उठाए ना। कोई मिली नगमा सुनाएंगी आज? वो सुनाने से पहले ये बताएंगे, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, माशाल्लाह इतने आपने सर्टिफिकेट जो है वसूल किए हैं, पार्टिसिपेट किया होगा आपने काफ़ी जगह पर, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आपकी आई है, और ये जो सामने आपने ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं, शील्ड्स रखी हुई हैं, बताएं ना ये कहाँ मिली, किस तरह मिली हैं? ये मुझे नात पढ़ने में मिला और नगमे पढ़ने में मिला है, और ये मुझे ना नात पढ़ने में मिला है। और ये क्या है, दिखाएं ना, सामने स्क्रीन पे करें। ये मेडल है नाजरीन, देखें बच्ची ने मेहनत की है, इनकी दादी ने, इनकी वालदा ने मेहनत करवाई है। और बताएं। ये मुझे रनिंग में मिला था, और ये मुझे ना बॉल कलेक्टर मिला था। अच्छा, माइक पे बोले ना, थोड़ा करीब करके बोले ना, दोबारा बताएं, नाजरीन हमारे जानना चाह रहे हैं, ये आपको कहाँ मिला था? ये मुझे बॉल कलेक्ट करने पे मिला था, और ये मुझे रनिंग में मिला था। रनिंग मतलब आप दौड़ी थी, स्पीड तेज भागी थी आप स्कूल में? अच्छा, चलें, अच्छी बात है, ज़िंदगी में इसी तरह आपने भागना है आगे की तरफ, बहुत बुलंदियों पर जाना है, ठीक है ना? और क्या है, ये क्या है? ये मुझे अवार्ड। अच्छा, अब कोई मिली नगमा सुनाएंगी? जी तो सुनाए ना, हम सब नूर जहाँ को सुनना चाहते हैं, बेताब हैं हम लोग। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, की लबनी बिच बाजार कुड़े, दीनों मेरे दाता दी, ए दीनों मेरे दाता दी, नहीं भी टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र बिकाओ चीज नहीं, वाह वाह, ए पुत्र बिकाओ चीज नहीं, मुल दे के झोली पानी, ऐसा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग लिया निये, सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए शेर बहादुर गाजी ने, ए शेर बहादुर गाजी ने, ए किसे को भी हद नहीं, ए ना दुश्मनों को लो की देना, ए मौत को लो भी धर देनी, ए अपनी देश दी इज्जत नू जा अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो नूर। एक और नगमा सुनाऊंगी। अच्छा चले, सुना दे, सुनाए, 14 अगस्त मना रहे हैं हम, सुनाए भाई। तेरा है हक के शहीदों, क्या बात है, वफा की तस्वीरों, तेरा है हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवा
फौजी भाई जो शहीद हो जाते हैं ना वो जन्नत में जाते हैं, जो जंग लड़के वापस आ जाते हैं उन्हें गाजी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ कहेंगी आप? नहीं, बहुत है, आपने जो कह दिया यही बहुत ज़्यादा आपने कह दिया। अल्लाह आपको इसी तरह और अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, अब और कुछ कहें? मुझे ना वो पाकिस्तान की वजह से ना हम लोग ग्रीन कपड़े और वाइट कपड़े पहनते हैं बिल्कुल। और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अपने भाई को भी माइक देना, वो भी कुछ सुनाना चाहते हैं। आप क्या सुनाएंगे आज? क्या सुनाएंगे? आज 14 अगस्त है, वो अजीम दिन है जब हमारा प्यारा पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। हम इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हैं, इसलिए हर साल यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाते हैं। इस खुशी के मौके पर आपको एक मिली नगमा सुनाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ लाजमी सुनाएं। मेरा ही नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, तावन ही तावन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा का इत्क है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक नारा तो लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नूरजहां, आज आपने नारे का जवाब नहीं दिया। नूरजहां, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड, जिंदाबाद। मुफ्ती साहब, ये हमारे बच्चों का जज्बा है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों का जज्बा है। तो वक्त बहुत कम रह गया हमारे पास, जाते जाते नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से बिल्कुल इस बच्ची को नहीं चुप कराया जा सकता। बच्चों को कौन चुप कराना भी नहीं चाहिए। बच्चे जब अच्छी बात कर रहे हों तो उनको टोकना भी नहीं चाहिए, उनको बोले बेटा कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान की मोहब्बत इनके दिल में बेदार रहनी चाहिए। जी, मैं अभी बच्चों को सुन रहा था और पहले भी मैंने जिक्र किया कि बच्चों के अंदर जो जज्बा होता है वो इनबर्न होता है, और वक्त के साथ अगर उस जज्बे को आप परवान चढ़ाते रहें तो यकीनन वो मुस्तकबिल में बहुत बड़ा काम इस मुल्क के लिए वो कर सकते हैं। और मैं दोबारा फिर भी इनके वालिदैन को इस पर दाद देना चाहूँगा। और इसके साथ जब हम कुर्बानियों की बात करते हैं, जब हम मुल्क की बात करते हैं, जब हम अफवाज की बात करते हैं, तो यकीन जानिए कि इधर वो बोलते हैं ना कि ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो मामला ये है कि आप बता सकते हैं। तो मामला ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर नाजरीन और आप समझ पाएं, क्योंकि अंदाजे बयां अगरचे मेरा शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो कहने के ये मतलब है कि वो दर्द, वो गम या वो अल्फाज जो आपके एहसासात को बयान करने के लिए नाकाफ़ी हों, तो ये थोड़ी सी इंसान के अंदर एक अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है। तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे
وجود وابستہ ہیں، پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایسے عوامل وابستہ ہیں کہ جن کو یہ اپنے ساتھ چلا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتی ہیں، ہمیں ان کا علم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان گنت اشیاء ایسی ہیں، ان گنت عوامل ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، ان کے پیچھے کتنی مشقت اور کیا کچھ نہیں کیا ہوتا. تو چونکہ جو سمندر ہوتا ہے، سمندر کے اوپر اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو وہ تھیلا یا اگر کوئی پہاڑ آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، جو وزنی چیز ہوتی ہے اوپر بہت تھوڑی سی نظر آتی ہے. تو یہ جو آپ کی محنت اور کاوش ہوتی ہے، اس ملک کے پیچھے بہت لوگوں کی محنت اور کاوش ہے. تو وہیں اس ملک کے پیچھے افواج پاکستان کا اور ایسے لوگ جن کا نام ہائی لائٹ عموماً نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں، جو اپنی نجی ضروریات میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یقین جانیے کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ مخلص ہے، وہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کی طرح حلال کا رزق کھلاتا ہے، وہ کسی حرام راہ پر نہیں اگر چلنے دیتا، تو یقیناً آج کے دن ایسا شخص بھی داد کا مستحق ہے. اسے بھی میں مبارک دیتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ اپنے بچوں کی اگر صحیح طرح سے نگہداشت کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن پر، اور مستقبل میں اپنے بچوں کو پروان اس طرح کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی سلام. واہ جی واہ، آپ سلام ہے آپ کو ناظرین کرام. مفتی صاحب کی طرف سے بھی، یہ صرف ایک مفتی صاحب کی طرف سے نہیں ہے، پوری جو ایک کابینہ ہوتی ہے نا ان کی طرف سے سلام ہے، پوری نوجوان نسل کی طرف سے ان نوجوانوں کو سلام ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ندا صاحبہ، میں مختصر سی بات کروں گا، اختتام کی جانب ہے. کیا آپ بھی اس دور میں تھیں جب آٹے کے ساتھ جھنڈیوں کو جوڑ کر ایک زنجیر بنایا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی اس طرح کے تجربات کیے؟ وہ جو پیسٹ کرتے تھے، مطلب لگاتے تھے، ابھی تو وہ ڈوری میں پوری آ جاتی ہے نا، پہلے ہم اس کو پیسٹ بنا کے تو وہ اس طرح لگایا کرتے تھے آٹے کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. کیا مزے کا دور تھا جی ناظرین کرام. اس وقت 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک بس یہی سلسلہ جڑا رہتا تھا، آٹا سوکھتا تھا، دوبارہ اس کو لگا دیا کرتے تھے. بس یہ وہ دن اب ہمیں دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں. وہ محبتیں، وہ مستیاں، وہ تفریح بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ اب ہر کوئی مصروف ہو گیا. ہم اپنے پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاتے ہیں ناظرین، کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہم پروگرام کر رہے ہیں. جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہر سال ہم مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے تا قیامت. ہمارا پاکستان شاد و آباد ہے اور انشاءاللہ شاد و آباد رہے گا. جو جس کے محافظ ہیں، جو اس پر محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اس کو اور شاد و آباد رکھنے کی، اللہ ان سب کو اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. جو ہمارے ملک پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. یقیناً ناظرین، ہر گھر میں اس طرح کے لوگ، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جو یقیناً ملک پاکستان پر تو چاروں طرف سے گیدڑوں کی نظریں ہیں، گندی گندی نظریں. اللہ ان نظروں کو تباہ و برباد کرے اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ تا قیامت شاد و آباد رکھیں. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں اپنے معزز مہمان مفتی امتیاز کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ تشریف لائے. ندا یونس صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائیں. پیارے بچوں، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آئندہ بھی آئیں گے شو میں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے جمعے کو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ.